یا ایھا الذین آمنوا صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سارے صلاۃ و سلام پڑھو۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ احباب محبت، اج دی خوبصورت محفل پاک تواڈے اس علاقے دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں محسوس کر رہا ہاں کہ ایسا ماحول تے نہیں جدے چ خطاب کیتا جائے، چونکہ میں اپنے مزاج دے مطابق ہی گفتگو کرنا۔ ویسے بھی حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لوکاں نو دین اونا سناؤ جنہ خوش ہو کے سنن، تے جتے پریشان ہون اتھے دین نہیں بیان کرنا چاہیے، چونکہ دین دا وقار بڑا بلند ہے، اسلام دا شان بڑا اچا ہے، اور قرآن دیاں عظمتاں بڑیاں اعلیٰ نے۔ سنجیدہ لوگ میری گفتگو نو سمجھ رہے ہیں کہ میں کی کہہ رہا ہوں، لیکن انتہائی مختصر وقت دے اندر میں انہاں لوکاں واسطے صرف گفتگو دے چند جملے بیان کرنے نے جنہ دے اندر مدینہ شریف دی تار جڑی ہوئی ہے۔ میری گفتگو جنہ سننی ہے گوڈے تھلے کر لو، دوزانو ہو کے بہ جاؤ یا چونکڑی لگا لو، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر کئی مقامات اتے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والیاں نو مخاطب کیتا ہے۔ نماز دا حکم دیتا تے ایمان والیاں نو، روزے دا حکم دیتا تے ایمان والیاں نو، زکات دا حکم دیتا تے ایمان والیاں نو، وسیلے دا حکم دیتا تے ایمان والیاں نو، اپنے ڈر دا حکم دیتا تے ایمان والیاں نو، صبر دا حکم دیتا تے ایمان والیاں نو۔ یا اللہ پیدا کل کائنات نو کرے، ہندو، سکھ، عیسائی، بت مذہب، انگریز، مشرک، کافر، مرتد، سب نو پیدا کرے تے حکم صرف مومناں نو۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ آندا اس واسطے میں عمل او دا قبول کرنا ہے جدے سینے وچ دولت ایمان ہونا ہے۔ جدے سینے وچ دولت ایمان نہیں، او دا کوئی عمل بھی اللہ دی بارگاہ وچ قابل قبول نہیں۔ لیکن ساڈے کچھ افراد دور حاضر دے اندر ایسے احباب بھی موجود نے جڑے آندے نے بالکل کسی دی کوئی گل نہ کرو، نماز پڑھو، نماز دا نا ایمان ہے، روزہ رکھو، رمضان آ گئے نے، روزے دا نا ایمان ہے، حج دا موسم آیا حج کرو، حج دا نا ایمان ہے، زکات ادا کرو، اے دا نا ایمان ہے۔ حالانکہ تمام عمل نے ایمان انہاں دا نا نہیں۔ نماز دا نام ایمان نہیں، روزے دا نام ایمان نہیں، حج دا نا ایمان نہیں، زکات دا نا ایمان نہیں، صبر دا نا ایمان نہیں، وسیلے دا نا ایمان نہیں، اللہ کو ڈرن دا نا ایمان نہیں۔ ایمان کچھ ہو رہے، اے عمل نے۔ اچھا بڑی قابل غور، ایک بندہ روزانہ 100 رکعت نماز نفل پڑھدا ہے رات نو، عمل بڑا اچھا ہے، لیکن پڑھن والا مرزئی ہے، قادیانی ہے۔ دسو قبول ہونا ہے؟ کیوں قبول نہیں ہونا؟ بھائی عمل اچھا ہے، قیام کیتا ہے، رکوع کیتے نے، سجود کیتے نے، عمل تے بہت اچھا ہے، قبول کیوں نہیں؟ او بھائی جان قبول اس واسطے نہیں کہ دے سینے دے اندر دولت ایمان نہیں۔ کچھ سمجھ آئی گل دی؟ او دے سینے دے اندر دولت ایمان نہیں۔ قادیانی مومن نہیں، مرتد نے، دار اسلام تو خارج نے۔ مومن ہوے جڑا رسول اکرم دی ختم نبوت تے ایمان رکھے ہے۔ انہاں دا دھیان میرے نال، میری تقریر سن لو، پھر صبح کر لیا، مینوں سن لو 15-20 منٹ، توجہ میرے نال حضرات، توجہ ہوئے۔ ایک بندہ روزانہ 1 کروڑ روپیہ اللہ دی راہ تے تقسیم کردا ہے، یتیم غریب بیوہ عورتاں مساکین نو دیندا ہے، عمل اچھا ہے، تقسیم کرن والا مرضی ہے، دسو قبول ہوئے گا؟
کیوں؟ وہ سینے دے اندر دولت ہے، ایمان نہیں. یہ بھائی عمل ہے، عمل دا نا ایمان نہیں. قرآن کریم پڑھو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ آندا مینوں من دے نے پر بے ایمان نے، قیامت تے ایمان رکھ دے نے پر بے ایمان نے. یا اللہ تینوں منن والا بھی بے ایمان ہو سکتا ہے؟ اللہ آندا ہاں. یا اللہ تیری آخرت ایمان رکھے پھر بھی بے ایمان ہے؟ فرمایا ہاں. یا اللہ تینوں واحد مننے پھر بھی بے ایمان؟ فرمایا ہاں. جے صرف میرے منیا گل بن دی تو میں شیطان نو کدی نہ آندا وکانا من الکافرین. تو کافراں وچ ہو گیا ہے. میرے کچھ بندے بھی ہیں جنی دیر تک انہاں تے ایمان نہ لے آئے میں مومن تسلیم ہی نہیں کردا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ تے گفتگو شروع کر دیا کہ علیحدہ موضوع شروع ہو جانا ہے. لیکن توجہ ہوئے اللہ نو منن نال بھی بندہ مومن نہیں، نماز پڑھن نال بھی بندہ مومن نہیں ہے. عمل نے، روزہ عمل ہے، زکات عمل ہے، حج عمل ہے. عملاں دا نا ایمان نہیں. خالی رب رب کیتیاں دا نا ایمان نہیں. ایمان کی ہے؟ ایمان ہے وے یہ گل بھولن والی نہیں جڑی میں تہاڈے نال کر چلیا. اینو یاد رکھنا ہمیشہ. ایمان ہے وے کہ بندے دا قلبی تعلق مدینے والے محبوب نال ہے تے بندہ مومن ہے. جے حضور نال دل دا تعلق نہیں تے بندہ مومن کہلوان دا حقدار بھی نہیں. حضور نال دل دا تعلق ہونا چاہیے، سرکار نال، حضور نال دلی تعلق، قلبی تعلق، انہوں آندے نے مومن. ہن قلبی تعلق تے میں تانوں تھوڑا جا سمجھاواں. قلبی تعلق کی بڑی قابل غور. جنگ احد تو مسلمانہ دے بچے واقف نے، نوجوان واقف نے، بزرگ زیادہ تر واقف نے. جنگ احد واحد ایک جنگ جی دے اندر مسلمانہ دے پاؤں اکھڑ گئے. انہاں سمجھے اسی جنگ جت گئی. وہ پہاڑ تو تھلے آئے مگروں کافر حملہ کر دیتا، بگدڑ مچ گئی. منافقین نے اس مقام تے ایک شور پایا. انہاں کہا حضور شہید ہو گئے. منافقہ رونا پایا. جدو صحابہ دے کنا چ گل آئی تے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں تے حضور دی تلاش وچ لگ گئے. حضور نو لبن لگ پے تے صحابہ دیاں چیخاں مدینے دے گلی تے بازاراں تک گئیاں. مخدومہ کائنات، مقصنہ کائنات جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاضلہ ساجدہ عالمہ معلمہ شاہدہ شاکرہ نجرہ صدیقہ عتیقہ حافظہ قاریہ صائمہ نور نظر مصطفیٰ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. آپ تطہیر دی چادر اوڑھ کے عورتوں دے جھرمٹ وچ میدان کارزار وال تشریف لے آ رہی ہیں. سنجیدہ بندے میری گفتگو نو ذرا بڑی توجہ نہ سن رہے ہیں. اللہ برکت دے. حضرات توجہ. عورتوں دے جرمٹ وچ بی بی پاک تشریف لے آ رہی ہیں. اگے ایک خادمہ آئی تے خادمہ کہن لگی بی بی پاک تسی میدان چ نہ جاؤ، مینوں اجازت دیو، میں میدان کارزار وال جانی ہاں، حضور دی خبر لے کے آنی آ کے تہاڈے تے ظاہر کرنی ہاں. بی بی پاک نے اجازت دی. او بی بی میدان کارزار والا ہی آ کے دہائیاں دے رہی اگے لاشاں دے ڈھیر لگے ہوئے نہیں. اوے لوکو دسو میرے نبی دا کی حال ہے، میری سرکار دا کی حال ہے، میرے آقا مدنی مکی میٹر منٹھار دا کی حال ہے. ایک صحابی نے پہچان لیا، انہیں آواز دے کے آکھی اے بی بی رک جا، تیرا جوان پتر شہید ہو گیا ہے، اے تیرے پتر دا لاشا پیا ہے. او بی بی اپنے پتر دے لاشے دے کول کھڑی ہے. ایک لمحہ پتر دا چہرہ ویکھی ہے، اسے لمحے آسمانہ وال چہرہ کر کے آندی ہے اے مولا جی میں تیری رضا ہے، پر لوگوں دسو میرے نبی دا کی حال ہے. اچھا کہہ سکتے ہو سبحان اللہ. چلو تسی سمجھداری دا کام کیتا ہے، میں خوشی ہوئی ہے. تسی ساری سرکار دے غلام ہو.
حضور دے بلاوے تے آئے ہو، سرکار دی محفل ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جیدے تے اللہ دی رحمت ہے ادھر اچا کے سبحان اللہ، جیدے تے اللہ دی خاص رحمت ہے 2 دفعہ اچا کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مہربانی، شکریہ حضرات، توجہ دیا جے بی بی آسمانہ وال منہ کر کی آندی ہے مولا جی میں تیری رضا، پر لوکو دسو میرے نبی دا کی حال ہے۔ حضرات انہیں پتر دا لاشا چھڑیا، اگاں نکل گئی، ایک اور آواز پہ گئی، او تے حضور دا نام لے رہی ہے۔ پڑھو ذرا سیرت دیاں کتاباں تے میں تاریخ بھی پڑھ رہی ہوں، مسلمانوں توجہ دیا جے جنگی احد جو پڑھ رہی ہوں، بی بی حضور دے نام دیاں دعائیاں دے رہی ہے، میری آقا کتھے نے، میری سرکار کتھے نے، میرے محبوب کتھے نے، میرے نبی کریم کتھے نے۔ کو اور آواز پہ گئی، نی بی بی رک جا، تیرا جوان برا شہید ہو گیا ہے، اے تیرے برا دا لاشا پیا ہے۔ او بی بی اپنے برا دے لاشا کل ٹھہری ہے، آسمان اول منہ کر کے آندی ہے، اے مولا جی میں تیری رضا ہے، پر لوگوں دسو میرے نبی دا کی حال ہے، میری سرکار دا کی حال ہے۔ میں قلبی تعلق عرض کر رہی ہوں، پتر دے لاشے دی پرواہ نہیں کی تھی، برا دے لاشے دی پرواہ نہیں کی تھی، اگاں نکل دی جا رہی ہے، حضور دے نا دیا دعائیاں دے رہی ہے، لاشاں دے ڈھیر لگے ہوئے نہیں، کدی سائیڈاں تو گزر دی ہے، کدی لاشاں دے اتوں دی گزر جاندی ہے، حضور دے نا دیا دعائیاں دے رہی ہے۔ میرے حضور کتھے نے، میرے آقا کتھے نے، میری سرکار کتھے نے، مدنی میٹھن منٹھار آقا کتھے نے۔ ایک اور آواز پہ گئی، نی بی بی رک جا، تو بیوہ ہو گئی ہے، تیرے بچے یتیم ہو گئے نہیں، تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے، اے تیرے شوہر دا لاشا پیا ہے۔ او بی بی نے اپنے شوہر دا چہرہ ویکھیا، اسے لمحے آسمانہ وال منہ کر کے آندی ہے، اے مولا جی میں تیری رضا ہے، پر لوگوں دسو میرے نبی دا کی حال ہے، میری سرکار دا کی حال ہے۔ حضرات ایدہ نا قلبی تعلق ہے، ایدہ نا ایمان کامل ہے، ایدہ نا ایمان صادق ہے، پتر دی پرواہ نہیں کی تھی، حضور دا کی حال ہے، براد اللہ شپیا ہے، چھوڑ کی آندی ہے، دسو میرے نبی دا کی حال ہے، شوہر دا اللہ شپیا ہے، چھوڑ کی آندی ہے، دسو میرے نبی دا کی حال ہے۔ حفیظ جلندری شاعر اسلام انہیں بڑے کمال دی عکاسی کی تھی تے خوب لکھی ہے، نہ بیٹے کہا نہ بائی کہا نہ شوہری کہا خیال آیا، نہ بیٹے کہا نہ بائی کہا نہ شوہری کہا خیال آیا، ارے کیسے ہیں رسول اللہ زباں پہ یہی سوال آیا، نہ بیٹے کا نہ بائی کا نہ شوہری کا خیال آیا، ارے کیسے ہیں رسول اللہ زباں پہ یہی سوال آیا۔ ایک اور تھے گل میں زمنان یاد آ گئی ہے، قلبی تعلق دے والنا توڑے ذہن چ ڈالا، جنگ بدر، یہ پہلی جنگ سی، جنگ بدر اسلام دا پہلا مارکا۔ حضور نے فرمایا صحابہ اپنے اپنے نام درج کراؤ جنہ جنہ جہاد ہوتے جانا ہے، اے توجہ دیا جے لفظاں وال ذرا، صحابہ دے نام درج ہو رہے نے، ایک صحابی بیٹھ کے نوٹ پیا کردا ہے۔ حضرات ایک بی بی آئی، اتے او دے چادر ہے، چادر دے وچ او دے ایک چھوٹا جہا بچہ ہے لال ہے، انج سینے نہ لا کے ٹری ہوندی، حضور دی بارگاہ چ آ گئی تے آ کے انج نے اپنا بچہ کڈیا تے کڈ کے حضور دی اگے لٹا دیتا، آندی حضور میرا پتر بھی نال لے جاؤ۔ تانوں سارے نوں میں سمجھ نہیں آئی میں کی کہہ گیا، حضور میرا بھی پتر لے جاؤ، اے بھی جہاد تے جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اے بی بی اے تے رڑ نہیں سکدا،
تلوار کی میں چکے گا, نیزہ کی میں چلائے گا. حضور میں جاننی ہاں میرا پتر نیزہ نہیں چلا سکتا. حضور میں جاننی ہاں میرا پتر تلوار نہیں چلا سکتا. حضور میں جاننی ہاں میرا پتر ریڑن دے قابل بھی نہیں, چلن دے قابل نہیں, لیکن انہوں تسی جہاد تے لے جاؤ. حضور نے فرمایا بی بی ایک ہی کرے گا لجپالا, میرے پتر نو لے جاؤ جدو کافران دا تیر تواڈے والا وے, میرے پتر نو تلیاں تے لے کے اگے کر دیا جے. تیر لگے تے میرے پتر نو, نیزہ لگے تے میرے پتر نو, پر تواڈی واللیل زلف تے چریٹ بھی نہیں لگنی چاہیے. لبیک لبیک نعرہ رسالت. حضور پتر شہید ہوئے تے میرا, پتر جائے تے میرا, پر تواڈی واللیل زلف تے چریٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ دی قسمیں اسی اسلام نو پڑھ دے نہیں, اسی مطالعہ نہیں کر دے, اسی علماء نو سن دے نہیں, وگرنہ جڑی اسلام دی بہار تے اسلام دی طاقت ہے وہ جہاد وچ ہے, ایمان وچ. قلبی تعلق میں سمجھا رہا ہے. قلبی تعلق دے حوالے میں ایک اور گل تواڈے ذہن نشین. مولانا علامہ عبد الرحمان صاحب تشریف فرما نے, دیگر علماء, اے نقیب صاحب جڑے نا, یہ صرف نقیب نہیں, ادھے نال بہتے عالم نے, یہ آپ بڑی اچھی گفتگو کر لیں گے, اللہ برکت دے, بڑی قابل غور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق دے مقام تے نا صحابہ حضور کو لائے. ایک صحابی وچ عرض کرن لگا حضور اجازت ہوگی تے گل کرا. سرکار فرمایا بول. انہیں اپنے پیٹ تو کپڑا چکیا تے او دے پیٹ تے پتھر بجیا سی. ایک کنے پتھر؟ ایک. حضور کنے دن ہو گئے کھانا نہیں کھادا, اے ویکھو میرے پیٹ تے پتھر ہے. ہوا دا جھونکا آیا, مصطفیٰ دی قمیض اٹھی تے ویکھیا صحابہ نے, اساں تے ایک ایک بننے ہیں, مصطفیٰ نے دو بننے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ دی نظر پئی, فوری کار گئے, قریب ہو سن, رہائش انہاں دی قریب سی, گئے کار جا کے اپنی بیوی نو آندے نے اج بڑا موقع ہے, حضور دی دعوت نہ کریے, حضور دی دعوت نہ کریے. اے ساڈے گھر بکری دا بچہ تینوں ذبح کرنے ہیں تے کھانا پکانے ہیں تے حضور دی دعوت کرنے ہیں. تے بیوی اگوں پتہ کی جاندی ہے, قلبی تعلق سمجھیا جی. بیوی آندی ہے مشورہ کرن نہیں سی آنا, دعوت دے کے ہی آنا سی. ہیں ویکھو صحیح دعوت دینی کینوں ہے, ہیں دعوت دے کے آنا سی. ہیں بڑیاں بڑیاں اسلام دے اندر ایسیاں خواتین گزریاں نے جنہ دیاں زندگیاں جڑیاں نے اج دیاں عورتاں واسطے انہاں دی زندگی ایک نمونہ ہے. حضرات توجہ ہوئے. حضرت جابر آپ دی بیوی کہن لگی کہ جاؤ تسی حضور نو دعوت دے کے آؤ سرکار دی بارگاہ چاہے. اچھا گل بڑی طویل ہے, میں اشارہ دل کرنا چاہنا سی. سرکار دی بارگاہ چاہے جا کے بارگاہ کھڑو. حضور نے فرمایا جابر تو کچھ کہنا چاہنا؟ حضور قرض لے کے آیا. فرمایا بیان کر. حضور کلیاں گل کرنی ہے. حضور نے فرمایا صحابہ پیچھے ہو جاؤ. صحابہ پیچھے ہو گئے, دائیں بائیں دور ہو گئے. سرکار نے فرمایا قریب آ. حضور میں کان وچ کرنی ہے. وہ بولو تو سی اونچی سبحان اللہ. اے روٹی کھانے ہیں سارے, میں بھی کھانا تسی بھی کھاندے ہو. اے جدوں لقمہ جو پھڑی دا ہے تے ایتھے جا کے منہ کوٹ چھڑی دا یا منہ کھول کے وچ رکھی دا, منہ کھول کے, توجہ میرے لفظاں وال, منہ کھول کے وچ رکھی دا. جڑا لقمے دیندا ہے او دا نام ہی پھر منہ کھول کے ہی لینا چاہیے. یہ گلاں سمجھن والیاں نے. وہ سبحان ہے جڑا لقمے بھی دیندا ہے, عزت بھی دیندا ہے, شان بھی دیندا ہے, مکان بھی دیندا ہے, اولاد بھی دیندا ہے, شہرت بھی دیندا ہے, بلندیاں بھی دیندا ہے.
درجات بھی دیندہ ہے، پھر قبر وچ جائیے تو مصطفیٰ دا دیدار بھی دیندہ ہے۔ حضرات توجہ بڑی قابل۔ ہن حضور پاک دے کنج پتہ کی عرض کر دینے صحابی، حضور میرے گھر نہ ایک بکری دا بچہ ہے، تے جے تسی اجازت دیو تے میں انہوں ذبح کراں تے او دے گوشت دے ٹکڑے کراں تے تواڈے واسطے کھانا تیار کراں تے سرکار تسی تے نال چند سارے صحابہ میرے گھر آیا جے تے اج تواڈی دعوت میرے والے تے قبول ہے۔ سرکار فرمایا قبول ہے، جا جا کے انتظام کر۔ اس صحابی دے چند قدم الٹے پاؤں پیچھے ہویا ہے۔ میں کسی کتاب سے نہیں پڑھیا کہ کسی صحابی نے مصطفیٰ نو کنڈ کیتی ہوئے، الٹے قدم پیچھے ہویا ہے۔ از جو پیچھے ہی ہویا تو سرکار نے فرمایا صحابہ نیڑے نیڑے آؤ، سارے صحابہ نیڑے ہوئے۔ کنے صحابہ سن؟ 1400 دے قریب۔ کنے؟ سرکار نے کی فرمایا، اے صحابہ اج ساریاں دی دعوت جابر والے۔ انتظام کی ہے ایک بکری دا بچہ۔ جابر نے گل سن لی، حضور نے سارے دعوت دیتی، اچھا دعوت ہو گئی۔ صحابی گیا گھر جا کے نا بکری دا بچہ نہیں ذبح کردا، بیوی نو پھڑیا کمرے چ بہ گیا، آندا گل سن میں نبی کریم نو کنچ دعوت دیتی ہے تے بھی عرض کیتی ہے کہ چند سارے صحابہ نال تساں تشریف لے آنی ہے۔ تے بیوی آندی ہے پھر اے میں تے سرکار نو دعوت دیتی تے حضور نے قبول فرما لئی ہے، تے جدوں میں گل پوری کر لئی تے حضور نے قبول کر لی تے سرکار نے صحابہ نو نیڑے نیڑے بلا لیا تے فرمایا سارے دی دعوت اج جابر والے۔ او تو ان سارے آن گئے تے ساڈے کول تے صرف ایک بکری دا بچہ ہے، تے کی کراں گے؟ اگوں بیوی پتہ کی آندی ہے، پریشان ہونے والی کیڑی گل ہے؟ انہاں نو دعوت کنے دیتی ہے؟ اے حضور نے۔ تے تساں کینوں دیتی؟ حضور نو۔ تے انہاں نو حضور نے۔ پھر دعوت جانے حضور جانن۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ بیوی آندی ہے تسی بکری دا بچہ ذبح کرو۔ حضرات بکری دا بچہ ذبح کیتا تے جابر دے اپنے دو بیٹے نہیں، جدو ذبح کر رہے نے ادو گھر وچ ایک بچہ موجود ہے، دوجا بچہ گھر وچ موجود نہیں، گلی محلے دے اندر ہے۔ حضرات چمڑا اتاریا، گوشت دے ٹکڑے بنائے، ہڈیاں رکھ دیتی ہے، پکن لگ پئی ہے تے جابر چلے گئے نے حضور دی بارگاہ وچ۔ حضرات گرامی ذرا توجہ دیا جائے، جناب جابر دا جدو دوسرا صاحبزادہ گھر آیا ہے، انہیں ویکھیا سری پئی ہے، پائے پے نہیں، بکری دا بچہ ذبح ہو گیا، او دا چمڑا پے ہے۔ انہیں اپنے بھرا نو پوچھیا اے ابا جان نے بکری دا بچہ کیویں ذبح کیتا ہے؟ انہوں نے کہا ایتھے لیٹ میں تینوں دسنا۔ وہ لیٹ گیا، بچے تے بچے ہی ہوندے نے۔ وہ اندر گیا، انہیں جا کے چھری لے آندی، چھری لے آ کے انہوں لٹا کے اودیاں رگاں تے پھیری، رگاں کٹ کتیاں، چیخ وجی، اندروں ماں دوڑی۔ اے بھرا دا خون ویکھ کے اے بھی دوڑیا بچہ ذبح کرن والا۔ اینوں ایسا ٹھڈا لگا، اے دے سر تے ایسی چوٹ لگی، تھے تے اے بھی دم دے گیا، دوویں بچے شہید ہو گئے۔ کنے بچے؟ دو بچے سن جابر تے، دوویں شہید ہو گئے۔ داستان بڑی طویل ہے، اشارہ دن صرف گفتگو کر رہے ہیں۔ دوویں بچے ذبح ہو گئے نے، شہید ہو گئے نے۔ دنیا والیو ہویا کی گھر وچ ماں ان بچیاں دی پوزیشن جدو ماں نے ویکھی، تڑپ رہے نے، جان نکل گئی ہے۔ ماں تے ماں ہوندی ہے، ماں تے پتر دا ٹھڈا لگنا برداشت نہیں کر دی، پر جس ماں دے سامنے پتر دا وجود لاشیاں دی شکل وچ پیا ہوئے، اس ماں دا درد میں کیویں بیان کراں گا؟ اوے لوکاں، جابر دی بیوی نے دوویں بچے لٹا لینے، کدی چھوٹے نو نال لاندی، کدی وڈے نو لاندی۔
حضرات ادھر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر جی آقا، فرمایا جلدی گھر جا، اپنی بیوی نو جا کے کہہ۔ حضور نے کیوں کہلیا ہے؟ سنجیدہ لوگ سمجھ گئے نہیں۔ حضور نے فرمایا جابر جلدی گھر جا، اپنی بیوی نو جا کے کہہ جنی دیر تک میں نہ آیا وہاں ہنڈیا نہیں اتارنی، انڈیا چولتے ہی رہن دیو، میرے آن تک انہوں رہن دیو نہیں اتارنی۔ حقیقت ہے وے میرے نبی نے کلیا اس واسطے وے خبر سی گھر وچ اے مسئلہ ہو گیا ہے۔ حضور نے ٹور دیتا ہے، جابر آیا، دروازہ کٹکٹایا، کھلیا، اندر گیا ہے، سامنے پتران دے لاشے پینے، پتران دے لاشیں کو نہیں کھلوتا، خون نظر آ رہی ہے، پورے سین کے اندر خون پھیلیا ہے۔ حضرات بچیاں دے لاشے کو نہیں کھلوتا، سیدھا بیوی کل گیا ہے کہ بیوی نو جا کے آندہ منو سرکار نے فرمایا ہے جنی دیر تک میں نہ آیا ماں ہنڈیا نہیں اتارنی۔ کہ جدو سرکار دا حکم سنا لیا، پہلا پتر نہیں ویکھے، پتران دی گل نہیں کی تھی، پہلا گل حضور دی کی تھی ہے، گل سرکار دی کیتی ہے۔ کائنات لیو ذرا توجہ دیا جے، میرے آقا دا غلام جا کے آمدہ پیا، حضور فرمانے نے جنی دیر تک میں نہ آواں انہی دیر تک ہنڈیا نہیں اتارنی۔ ایک گل ہو گئی تے پھر پوچھیا انہاں بچیاں نال کی ماجرا ہویا ہے؟ بیوی نے ساری داستان سنائی، بیوی سنائی جاندی ہے، شوہر سنی جاندے نالے روہی جاندے نے۔ تے جدو آپ دی بیوی نے ساری گل سنا لئی، اپنی چادر دا پلو پکڑیا، تے پلو پکڑ کے کی آندی سنیا جے قلبی تعلق کی ہے، پلو پکڑ کے کی کر دیئے اپنے شوہر دی آنسو پہ صاف کر دیئے، تے صاف کر کے پتہ کی آندی ہے اے میرے شوہر نامدار چپ کر جو، آج رون دا ویلا نہیں، آج ماتم دا ویلا نہیں، آج تے خوشیاں دا ویلا ہے، آج ساڑے ویڑے نبیاں دا سلطان آ رہا ہے۔ ایدہ کی نہ ہے قلب دل، قلبی تعلق، شاباش، قلبی تعلق، دل دا تعلق مصطفیٰ نے، پتران دی پرواہ نہیں، حضور دی گل، سرکار دی گل ہے۔ ساڑھے تے بندے محفل بچ بھی کئی بندے اس طرح دے بیٹھے ہوندے نا، انہیں دا مزاج نہیں ڈالدا، یہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب، نقیب صاحب، نعت خان صاحب ایمی سانو بار بار پیدا توجہ کرو، سونا ویندا ہوئے، تو پاگل پن جو ہوئے تے کدی تیری حاضری ہے، بہنا تے انج دا چاہیے حضور ویندے ہون تیری حاضری لگدی ہوئے۔ انہیں کہا تسی رونا نہیں، ماتم نہیں، چپ، کسی نو کنو کن خبر نہ ہو۔ کھانا تیار ہو گیا ہے، اے بچے نو چوکے سائیڈ تے لٹاؤ تے حضور نو لے کے آؤ، کھانا پا گیا ہے۔ جابر نے بچے لٹا دی تے کپڑا دیتا، اچھا ہو جان لگے نا باہر، اے میرا ویکھیا باہر جان لگے تے بیوی اگے کھلو گے، ہاتھ بن کے آندی ہے چہرہ صاف کرو، چہرے تے مسکراہٹ لیا ہو، بچیاں دا غم نہیں کرنا، اج تے چاہ چڑھے نے حضور آ رہے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی ایک دفعہ پڑھو پھر بات نو میں سمیٹنا بھی چاہنا، آنکھو کدی غریباں دے محلے۔ حضرات توجہ دیا جے بڑی مہربانی، کہے نہ ہاتھ لیو، صحابی گئے سرکار دی بارگاہ جا کے ہاتھ بن کر کی تھی، حضور کھانا تیار ہے تشریف لے آؤ۔ حضور نے فرمایا سارے صحابہ آ جاؤ، 1400 دے قریب صحابہ آ گئے نہیں، اوہ دنیا والیو
میرے کریم نبی جی دعائے حضور نے فرمایا چل جابر دروازہ کھول، دروازہ کھلیا، حضور نو اندر آن دی دعوت دیتی۔ سرکار نے فرمایا جابر مینوں ہنڈیا دے قریب لے جا، ہنڈیا دے قریب آ گئے تے میری سرکار نے فرمایا ڈکن اتارو، ڈکن اتار، توجہ، حضور نے فرمایا ڈکن اتارو، ڈکن اتاریا تے میری سرکار نے اپنا لباب دہن، بچیاں واسطے گل کرل چلیا، انہاں نوں لباب دہن دی سمجھ نہیں، نبی کریم نے اپنا تھوک مبارک ہانڈی دے وچ سٹیا، نبی دے تھوک لباب دہن، لباب دہن، بس توجہ دی آج بڑی قابل لباب دہن سرکار نے سرکار نے فرمایا روٹیاں حضور آئے نے، سرکار نے ہاتھ لا دیتا، فرمایا لاؤ دسترخوان، لنگر لاؤ، لنگر لا کے صحابہ نو آکھیا چلو جڑے بہ گئے ہو بہ کے کھاؤ، باقی انتظار کرو، بھائی کھانا کھانا ہے، جدو میں شروع کرن دا آرڈر جاری کراں تے کھانا کھا کے ہڈیاں سٹنیاں نہیں، ہڈیاں کی جگہ تے جمع کر لیا۔ داستان بڑی طویل ہے، صرف اشارہ دن گل کر رہے ہیں، ایویں 3-4 منٹ میں تواڈے لینے نے، توجہ دی آج بڑی قابل غور۔ اچھا سرکار دے دسترخوان سارا سج گیا، سرکار بہ گئے، جابر نے ہاتھ بنے، حضور کھانا تناول فرماؤ۔ میرے نبی نے کی فرمایا؟ توجہ ہے نا تواڈی؟ حضور کھانا تناول فرماؤ، شروع کرو۔ حضور فرماندے نے جابر جی آقا، فرمایا تیرے بچے کتھے نے؟ میں پہلا پوچھیا سی حاضر ہے وہ ہیں؟ سرکار نے فرمایا جابر تیرے بچے کتھے نے؟ حضور بچے ایتھے ہی نے، تسی کھانا کھاؤ۔ ہیں حضور نے دوجی دفعہ فرمایا جابر تیرے بچے، حضور بچے ایتھے ہی نے، تسی کھانا تناول فرماؤ۔ حضور نے جدو تیجی دفعہ پوچھیا، اوے دنیا والیو اج کسے دے زخم نو چھیڑیے او سی ہوندی، زخم گہرا ہوئے انہوں چھیڑیے چیخاں نکل دیاں نے، چیخاں نکل دیاں نے، کئیاں بندیاں دیاں چیخاں مینوں ویکھ کے ویسے ہی نکل جاندیاں نے، پولا پولا پڑھ دے بھی رہندے نے، نال چیخ دے بھی رہندے نے۔ حضرات توجہ دیا جے بڑی قابل غور، کئیاں بندیاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، زخم گہرا ہوئے، لیکن جس زخم دی میں گل کر رہی ہاں اس زخم پتراں دا ہے، پتراں دی شہادت ہو گئی ہے، پتر دنیا تو چلے گئے نہیں، ادو بڑا بھی کوئی زخم ہونا ہے۔ اوہ دنیا والیو میرے نبی نے جدو تیجی دفعہ کیا تے جابر دی چیخ نکلی تے رو کے پتہ کی آندا ہے سونیاں خبراں تے تانوں ساریاں نے، تے شاعر نے بڑے کمال دی گل کی تھی کہ پتہ یا اپنوں حالاں دا، اے پتہ یا اپنوں حالاں دا، اے مندیاں نوں گل لاؤنا، اے حکم لج پالاں دا، اے حکم لج پالاں۔ شیر پڑھا تو بڑا یہ تو میں گفتگو کر سکنا، لیکن اشارہ تو نہیں سنو۔ حضور بچے نو تیو چادر، بچے شہید، میری سرکار اٹھے، حضور قریب آئے اتے چادر نیچے بچے نے، حضور نے فرمایا او جابر دے بچیو کم بے اذن اللہ، اللہ دے حکم نال اٹھ جاؤ۔ انہوں میرا لبیکھا اے چادر ہے تھلے بچے، حضور نے فرمایا کم بیزن اللہ، اللہ دے حکم نال اٹھو، تو انہوں اللہ دا رسول پہ بلاندا ہے، تے دومی بچے چادر لہا کے اٹھ کے کی آندے نے لبیکا یا رسول اللہ۔ حضور اسی حاضر ہاں، میرے نبی نے تمہانوں نال لیا، اپنے نال بٹھا لیا۔ حضرات توجہ دیا جے، حضور نے فرمایا چلو تسی بھی کھانا کھاؤ، انہاں بھی کھا لیا، انہوں جڑے صحابہ کھاندے جان اٹھتے جان باقی بہندے رہن کھاندے رہن، سرکار نے ہڈیاں جمع کر لو، 1400 صحابہ نے کھانا کھا لیا۔ میری سرکار نے فرمایا جابر پیچھے سالن کی نہیں، حضور ویکھ کے ہونا ویکھن گئے تے آ کے اندر حضور ازے تے انج لگدا وچوں کڈیا ہی نہیں، کڈیا ہی نہیں، فرمایا روٹیاں حضور ازے انجے ہی پئیاں نہیں، انج جویں انہاں نوں چھیڑیا ہی نہیں۔ اوے دنیا والے او توجہ دی آ جائے، میرے نبی نے فرمایا ہڈیاں میرے کے جمع کرو، جمع کر کے اوتے پونا دے دیتا، یعنی دسترخوان دے دیتا۔ میری سرکار نے فرمایا او بکری دیا بچیا کم بیزن اللہ، تم ہی اللہ دے حکم نال اٹھ، تینوں رسول پیا کہندا ہے، او بکری دا بچہ بھی زندہ ہو گیا۔ کون دے
ہے دینے کو منہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا نہیں انج نہیں جے تسی مچلے ہو تے پھر انج مچلنا ہے اسٹیج تے نظر تہاڈی رہنی ہے اسٹیج والے دی نظر تہاڈے تے رہنی ہے تے میں سمجھنا رب دی رحمت ساریاں تے رہنی ہے میرے محمد کرم دی نگاہ سب تے ہو جانی ہے ادھا ہاتھ بھی نہیں اینا بھی نہیں اینا بھی نہیں پورے ہاتھ چوک کے کہنے حضور میرے وال بھی تہاڈا کرم میرے وال بھی تہاڈا کرم میرے وال بھی تہاڈا کرم میرے وال بھی تہاڈی نظر میرے وال بھی تہاڈی طرفوں عنایات نے اس طرح پڑھنا ہے پہلا شعر حصہ میں پڑھاں گا اگلا پہ سارے مل کے پڑھنا ہے کون دیتا ہے دینے کو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا گل سنو اسی تے علی حجویری دے بوے تے ٹر جائیے اوتھوں کدی خالی نہیں آئے اے علی دے پتر دا بوہ ہے نہیں سمجھے علی دے پتر دا بوہ ہے پاک حسن و حسین دے پتر دا بوہ ہے اینا دے بوے تے کوئی آئے علی حجویری دے بوے تے پیر مکی دے بوے تے بی بی پاک دامن دے بوے تے غوث جلی دے بوے تے مہر علی دے بوے تے جماعت علی دے بوے تے ایتھو رب کسے نو خالی نہیں کاللہ جڑا ٹوری مصطفیٰ دے بوے تے جائے اینا دے بوے تے آلے نبی اولادی علی اینا دے بوے تے کوئی آئے ایتھو خالی کوئی نہیں جاندہ جڑا آئی مصطفیٰ دی بارگاہ جائے باقی واڑیاں فرمائشاں جڑی اگے بولے اے پھر کدلے مایا پڑھ دیاں گا ہون بس میں تو جو باز کیتا ہے اے توجہ دیا جائے قلبی تعلق دل دا تعلق کدے نال حضور نال کدے نال حضور نال بولو کدے نال حضور اذان دی آواز آئے نا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کدھر جانا ہے مسجد لنگ دیا پھر آواز آ رہی اشہد ان محمد رسول اللہ ہاتھ ایتھے نے تامی چک لینے نے ایتھے نے تامی چک لینے نے ایتھے نے تامی چک لینے نے تے اے انگوٹھے کھڑے کر لینے نے چوم کے حضور دا نام انگوٹھیاں دے ذریعے چوم کے اکھاں دے لا کے حضرت آدم دی سنت پوری کرنی ہے انہاں نور مصطفیٰ چمیا سی جدو انگوٹھے چ نور سرکار دا چمکیا انہاں چمے انگوٹھے تسی بھی چمیا کرو اینک تو بچے رہو گے رات نو موبائل نہ چلایا کرو اکھاں تے بڑا اثر پیندا ہے پھر تسی دماغی برین دا مسئلہ بن جائے گا تے بڑا نقصان ہوئے گا اس واسطے رات نو سون لگے بس قرآن پڑھ کے سو جایا کرو صبح اٹھو تے نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے کام تے ٹر جایا کرو ہے نہ کچھ آندا ہوئے تو اتوں ویکھ کے کیا کرو اے بھی حضور دی شان ہے اے بھی حضور دی شان ہے اے بھی حضور دی شان ہے تے اپنے حافظ صاحب کو مولوی صاحب کو بیٹھ کے کیا کرو دو چار ایتاں یاد کرا دیو مینوں بھی پتہ ہے رب دے رسول دیاں گلاں نے چلو میں بھی وچ شامل ہو جاں گا مینوں کوئی پوچھے گا کی پیا کرنا ہے تے میں کہاں گا میں بھی مصطفیٰ نال گلاں پیا کرنا میں بھی مصطفیٰ نال گلاں پیا کرنا ہے تھوڑا جہا اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو اے جڑی لوکاں رولا پائے نا تبدیلی اس تبدیلی دے اندر میرا کوئی تعلق نہیں میں چاہنا تہاڈی تبدیلی ہوے بندیاں دے چہرے ویکھے جان تے لوکی کہنا سا جو کسے مسلمان دا چہرہ ویکھیا ہے اج کسے سرکار دے غلام دا چہرہ ویکھیا ہے تے آخری گل اے کرن لگا فجر دے ٹائم تے ذرا مشاہدہ کریا جی کئی بندے مسجد تے نماز پڑھن جاندے نا قمیض ہور ہوندی ہے تھلے شلوار ہور ہوندی ہے کئی دفعہ دھوتی پائی ہوندی ہے لاچا پایا ہوندا ہے یقین جانو اے پھٹے پرانے جہا ماڑا جہا مٹیا ہویا سوٹ بھی نا اتنے پا کے ٹر جائے گا تے جا کے اللہ ہو جاندی ہے نماز یہ نہیں مانتا نہیں ہوندی ہو جاندی ہے صرف کپڑا پاک ہونا چاہیے نماز ہو جاندی ہے
लेकिन वो जिहड़ा पा के जांदा ना कपड़ा ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਕੀਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ अता ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ खुशबू ला के मसीह आया करो ताकि तुहाडे नाल खलोण वाला तुहाडे कोलों बेजार ना होवे।